يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائی کامیابی اور نجات کے لیے. سب سے بہترین نظام زندگی دین اسلام کی ہمیں عطا کیا. محترم حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ عورتوں کے بگاڑ، اس کی وجوہات پر بیان تھا. اسی کا یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ العزیز. آج بدکاری اور زنا کے خطرات اور نقصانات اور اس سے بچاؤ کی اسلامی تدابیر کیا ہے. سب سے پہلے ہم اسلام کی اس بنیادی تعلیم کی طرف تمام کی توجہ مبذول کراتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. یہ ہر قسم کی برائی کی بنیاد ہے اور اس کا یہ پیش قدمہ ہے. جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ برائیوں سے بھی بچ سکتا ہے، بدکاری اور زنا سے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری طریقے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے سارے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ویحفظوا فروجہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، غض بصر کریں اور اپنی عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ حکم مردوں کو بھی علیحدہ طور پر دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا. حالانکہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ جب مردوں سے کوئی خطاب ہوتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن چونکہ برائی بڑی ہے، اس کے خطرات عظیم ہیں اور اس کے نقصانات بہت بھیانک ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی خطاب کیا اور عورتوں کو بھی خطاب کیا. مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، غض بصر کریں. اور عورتوں سے بھی یہ حکم دیا گیا، قل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن. اسی طرح ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے
کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بنیادی حکم ہے معاشرے کی برائیوں سے بچنے کا، معاشرے کی برائیوں کو روکنے کا، معاشرے میں زنا و بدکاری کے خطرات اور اس کے بھیانک انجام سے انسانیت کو بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اپنی امت کو دیے ہیں وہ امت کے فائدے ہی کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی سے یہ فیض سرزد ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کی جو سزا مقرر کی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے، جس کا ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو، زانی مرد کو اور زانیہ عورت کو کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایسا قبیح اور برا فعل کرتے ہیں تو شریعت نے اس کی سزا اور مزید بڑھا دی۔ وہ ہے یہ ہے کہ ان کو برسر عام ساری پبلک کے سامنے، پوری رعایا کے سامنے ایک بڑا اجتماع، ایک بڑا جو ہے اجتماع رکھا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، اور جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے یہ برائی کی ہے، زنا کیا، شریعت نے، اسلامی حکومت نے، اسلامی سلطنت نے خلیفہ کی موجودگی میں یا خلیفہ کے حکم پر یہ سزا دی جاتی ہے اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ اور اگر مانتا نہیں ہے، بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی سزا بہت ہی بھیانک ہے۔ شب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مناظر دکھائے گئے، ایسے مردوں کا حال بتایا گیا اور ایسی عورتوں کا حال آپ کو دکھایا گیا جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، زناکاری کیا کرتے تھے، ان کو اونڈے لٹایا گیا اور ان کو لٹکایا جا رہا تھا، جہنم کی آگ نیچے سے بھڑک رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، جہنم کی آگ میں ان کے بدن کو جھونکا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ تاب نہیں لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے دنیا میں بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا اور توبہ نہیں کی تھی۔ العیاذ باللہ، اتنی خطرناک سزا جو قیامت میں یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں تو کی ہیں، توبہ کیے بغیر مر گئے، اور وہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور اعتراف بھی کر لیا ہے تو اسلامی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتا ہے کہ تعزیرات کے تحت اور حدود کو نافذ کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کا حدود اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے، فیصلہ ہے، لہذا ان کو سزا دی جائے۔ سزا کیسی دی جاتی تھی؟ پوری عوام کو جمع کر دیا جاتا تھا، کھلے میدان میں اکٹھا کیا جاتا تھا، درمیان میں سینے کے برابر گڑھا کھودا جاتا اور پھر اس مرد کو یا اس عورت کو جس نے یہ گناہ کیا ہے، قبیح جرم کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ کیا، زنا، اس میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر پتھرے مار کر سنسار کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ داغ پھیلا کر وہیں پر وہ مر جاتا تھا یا وہ مر جاتا تھا۔ ایسا واقعہ خود
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، ماعز اسلمی کا واقعہ اور ایک خاتون کا واقعہ، جس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ۔ پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو غسل دیا جائے، نہلایا جائے۔ پاک کرنے کا مطلب اسلامی سزا ان پر نافذ کر دی جائے۔ چنانچہ وہ خاتون بار بار مطالبہ کر رہی ہے، کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بہتر ہے کہ میں دنیا میں ہی وہ سزا بھگت لوں۔ کل قیامت کے دن مجھے جو بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں دنیاوی سزا مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مہلت دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ تم توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ عورت گئی اور پھر اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعائیں کی، توبہ استغفار کیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہاں تک کہ پھر آپ نے وہی اس عورت کو حکم دیا جاؤ تم توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ پھر گئی وہ عورت، یہاں تک کہ اس عورت کو عمل ٹھہر گیا، پھر آئی، اللہ کے نبی نے پھر بھیجایا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی کیفیت کو دیکھ کر آپ نے اور مزید اس کو مہلت دے دی، اس لیے کہ گناہ تو اس عورت نے کیا ہے، اگر اس کو فوری طور پر سنسار کر دیا جائے گا تو اس کے پیٹ پہ جو بچہ ہے وہ ناحق مارا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے بچے کی ولادت کے بعد آئی، بچے کو لے کر آئی، پھر آپ نے وہی حکم دیا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ یہاں تک کہ 2-2.5 سال کی مدت کا عرصہ گزر گیا، جب بچہ جو ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، کوئی چیز کھانے لگتا ہے، بچے کو گود میں دے کر آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس عورت کے بچے کے اس ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، کھانے لگا ہے، اب تو کم از کم آپ مجھے پاک کیجیے، مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کے بارے میں آپ نے فیصلہ فرمایا، آپ بڑے عقیدہ ہو گئے اور اس کے بچے کو لے کر بیت المال کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر اس گڑھے میں اتارا گیا، سینے کے برابر گڑھا کھود کر اسے اتارا گیا، پتھرے مارے گئے، سنسار کیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کے خون کے قطرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسم پر پڑتے ہیں، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ کیسی ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر گرا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا، فرمایا کہ عمر کیسی بات کر رہے ہو، اس خاتون نے ایسی خلوص کے ساتھ اور ایسے دل کے ساتھ ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس عورت کی توبہ کو مکہ مدینے کی وادی کے درمیان سارے لوگوں پہ اگر بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد اس عورت کو پوری طرح سنسار کر دیا گیا، ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ بے شمار اپنے اندر سبق لیے ہوئے ہیں کہ ایک تو گناہ ہونا انسان کی فطرت میں ہے، ہاں ایک بنیادی اصول ہے کہ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، جو بچنا ہی نہیں چاہتا، تقویٰ ہی نہیں چاہتا، طہارت نہیں چاہتا، پاکیزگی نہیں چاہتا، حیا نہیں چاہتا، عزت آبرو نہیں چاہتا، اپنی عزت کو نیلام کر دیتا ہے اور اپنی صاف و شفاف زندگی کو داغدار بنا دیتا ہے اور اپنے اخلاق کا گلا گھوٹ دیتا ہے، اپنی ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے، ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، ایسے انسان کو اللہ سے مہلت دیتا ہے۔
مہلت دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے اس واقعے کو لے کر، اس واقعے کو دیکھ کر، ایسی سزاؤں کو دیکھ کر، اسلامی سزاؤں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اسلام نے اسی لیے تعزیرات کا حکم، حدود کا نافذ کرنے کا، قصاص کا حکم دیا۔ اسلام دشمن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ تعزیرات کا حکم ایک جبر ہے، ظلم ہے، حالانکہ اس بات قصاص کا حکم جو اسلام میں دیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو اس قاتل کو شریعت نے قتل کرنے کا قصاص میں حکم دیا تاکہ وہ اور دوسرے لوگوں کا قتل نہ کرے، اور اسے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو آج ایک قتل کیا ہے، کل 2 کرے گا، 10 کرے گا، اس طرح جو ہے بہت بڑا کلر بن جائے گا، بڑا ڈاکو، بڑا قاتل بن جائے گا۔ اس لیے بنیاد پر بھی اس کو قدم لگا کر، بریک لگا کر اس کو قتل کرنے کا قصاص حکم کیا ہے۔ یہ اسی میں امن ہے، اس میں دہشت نہیں ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں، دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو اسلام کیا ہے پتہ نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں معلوم ہے، اور دنیا اور آخرت کی سزائیں کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سزائیں دراصل دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے یہاں اس واقعے میں ایک اور بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ سب سے بہترین بخشش کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ لیکن کیسی توبہ؟ یا جو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بالکل خلوص دل کے ساتھ توبہ کو جو ہے آج ہمارے معاشرے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، پولیس کے سامنے اپنی توبہ کر لیتے ہیں۔ بچہ غلطی کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے گال پر، اپنے کنوں پر دونوں ہاتھوں سے مار کر توبہ کر لیتا ہے، ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ سے بتاتے نہیں کہ دنیا میں اس کی سزا کیا ہے، آخرت میں سزا کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ اس جرم کا، اس گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ جب تک معاشرے میں واضح نہیں کیا جائے گا، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، ملک سے جو ہے ظلم، قتل و غارت گری، بدکاریوں کا، زنا کا اور ریانیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے جو اصول مقرر کیا ہے، جو طریقہ بتایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب کرنے کے جتنے سورسز اور ذرائع ہیں ان تمام سے بچنے کا حکم ہے۔ یعنی جو چیز زنا کا مرتکب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ آدمی زناکار کب بنتا، عورت بدکار کب بنتی ہے؟ نگاہیں 2 سے 4 ہوتی ہیں، نگاہیں 2 سے 4 ہوتی ہیں تو بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے کسی بھی برائی۔ ایک نامحرم مرد، ایک عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کو دیکھتی ہے، اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، الاولی لک والثانیۃ علیک نظر الفجع، یعنی اچانک نظر پڑ جائے کسی پر، کسی مرد کی کسی عورت پر، کسی عورت کی کسی غیر مرد پر، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر شہوت کے ارادے سے، برائی کے ارادے سے دیکھنا حرام ہے، حرام ہے، اور یہ زنا کی شروعات ہے، اس کا یہ انٹریسٹ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو بھی علیحدہ طور پر اور عورتوں کو بھی علیحدہ طور پر حکم دیا، قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، نظر بصر کریں، اور اس کے بعد اصل جو حیا ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچانا، اس کے بھیانک انجام سے اپنے دل کی تربیت کرنا، دل کے اندر جو گناہوں کی اور برائیوں کی محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شہوات سے جو خواہشات بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل
پاک ہو گیا ہے، اسے پاک کرنا ہے، اس کا نام ہے تزکیہ۔ یہ باضابطہ اسلام میں مکمل کورس ہے تزکیے کا، تزکیہ نفس کا کورس ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت میں آدمی جو ہے متقی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے جو طریقے بتائے اس کی تفصیلات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر تفصیلات بتائی جائیں گی، کہ موضوع بہت طویل ہے۔ مختصر یہ کہ آدمی اگر اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، عزت کی زندگی چاہتا ہے، کہ اس بندے کی اللہ کی نگاہ میں عزت ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ اللہ سے ڈرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے گا۔ پھر اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ آسمان کے تمام فرشتوں میں ڈال دے گا، سارے آسمان کی مخلوق اور فرشتے اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اسی طرح سارے زمین والوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، سارے دنیا والے لوگ اس بندے سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کی دعائیں ملیں گی، عافیت کی زندگی گزارے گا اور گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دل کو گناہوں کی آلودگیوں اس کی خواہشات سے روکنا ہو۔ دل میں بے شمار خواہشات ہیں، لذتیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اس میں جائز کم ہے اور ناجائز زیادہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے، علمی مزید کہتا ہے، برائی کی طرف لپکتا رہتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اس کا دل نفس امارہ اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، خواہشات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، برائیوں کو اچھا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھ لینے میں کیا گناہ ہے؟ کیا میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ یہ دیکھنا ہی سب کچھ کر دیتا ہے، برباد کر دے چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے نظرتن ابتسامتن کلامتن، عربی کا شعر ہے کہ پہلے نظر سے نظر ملتی ہے، پھر اس کے بعد تکلم تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے دوسرے درجے میں، تیسرے کلام گفتگو ہوتی ہے، ٹاکنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور چوتھے درجے پر ملاقاتیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انجام ہوتا ہے آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، گلی ڈور چھوڑی جائے، کنٹرول نہ کیا جائے، اور اگر پردہ نہ کریں، مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی پردے کا حکم ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کہاں برقع میں نہیں ہے؟ اللہ نے یہاں حکم کیا، سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ نگاہیں پست رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور عورت تو سرتاپا پردہ ہے، وہ چیز اس کی دکھنے نہ پائے غیر مرد، نہ سر نہ سر کے بال، نہ وہ لباس، نہ وہ برقع جو آج مرد اس کا مرید بن کے اسے ہزاروں کا برقع خرید کر لاتا ہے تاکہ میری عورت بہت خوبصورت نظر آئے۔ دیکھنے والا تو وہ نہیں ہوتا، اور لوگ دیکھتے ہیں۔ یا پھر عورتوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو دکھائیں، حالانکہ عورت کا کام ہے کہ اپنے مرد کو دکھائے سب چیزیں۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ عورت کی چیزیں دیکھے، لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر دیکھتے ہیں شادیوں میں مرد جو ہے 12 کے بعد تیار ہو کے شادی خانے میں پہنچ جاتا ہے، عورت کا جو بننا سمجھنا ہوتا ہے نماز غیب ہو جاتی ہے، 2 بجے سے 3 بجے سے سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے سلسلہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اگر بیوٹی پارلر میں لائن ہے تو مت پوچھیے، دلہن پہنچتی ہے رات کے 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے شادی خانے، بناؤ دار۔ اور اسی طرح مرد بھی آج بیوٹی پارلر جا رہے ہیں، وہ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں۔ مجھے اس کی کیا ہے کہ چہروں سے ایمانی نورانی رونق چلی گئی ہے، حیا چلی گئی، روزہ نماز چلا گیا، تقویٰ طہارت چلی گئی، تو اس لیے اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ انداز سے سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اخلاق سے چہرے پر نور آتا ہے، حیا سے چہرہ منور ہوتا ہے۔ چہرے نورانی کب ہوتے ہیں؟ ایمان سے، تقوی سے، وضو کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کو کھول کے دیکھنے سے، اچھی چیزیں دیکھنے سے، بلو فلمیں دیکھنے سے،
ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، شادی کے لائق نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹروں کو مجبور اپنے ایڈ دینا پڑتا ہے، اگر آپ کی شادی بالکل قریب ہے تو ہم سے ملیے، ہم آپ کو جو ہے دلہا بنا دیتے ہیں، ایک دن ہی کا صحیح۔ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہے اس کو سب نے مل کر اس کا جنازہ نکال دیا، حیا اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ہم کتنا ہی اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بااخلاق بنائیں، ہماری اصل جو زندگی ہے ہمارے گھر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، اور آپ نے فرمایا میں اپنے اہل و عیال میں بھلا ہوں، بہتر ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، قرآن کا نمونہ تھے آپ کی زندگی یقیناً سب کے لیے سبق ہے، درس ہے، اور سب کے لیے اسوہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری عزت کسی بڑے کے پاس نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کے نزدیک ہماری عزت ہے تو سب کے نزدیک عزت ہے، اس کے پاس اس کی نظروں سے اگر ہم گر جائیں، دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار انسان کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو بھی ہم ذلیل ہیں، ہماری عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزت کا طلب کرنا، عزت کا دینا اور ذلت کا دینا اللہ کی بات ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ۔ لہذا یہ اسلامی اصول کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں ہم نافذ کریں، پہلے اپنے آپ پر اپنے اوپر نافذ کریں، حیا کے پابند بنیں، نظروں کو نیچے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں سے کوئی برائی نہ کریں، اپنے دل و دماغ سے کوئی غلط چیز نہ سوچیں، کوئی فحش کام کا تصور نہ کریں، تو انشاءاللہ بڑی برائی سے اللہ بچائے۔ اس کے بعد جب ہم نیک بنیں گے تو یقینی ہے کہ ہمارا اثر ہماری اولاد پر ہوگا۔ ماں باپ بھی اگر بدنہ رہتے ہیں، بدنہ لباس پہنتے ہیں، نیمویا لباس پہنتے ہیں، دونوں جو ہے اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، اولاد کے سامنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یقینی ہے کہ ایسے ماں باپ کی اولاد بہت ہی گناہگار اور بدکار ہوگی۔ اولاد کو گناہگار کون بناتے ہیں؟ ٹی وی سے بڑھ کر، انٹرنیٹ سے بڑھ کر اور یہ ماحول معاشرے سے بڑھ کر ماں باپ بناتے ہیں۔ ماں باپ چاہیں تو اپنی اولاد کو جنت والا بھی بنا سکتے ہیں اور دوزخ والا بھی بنا سکتے ہیں، ان کو برائیوں سے بچانے والا بھی بنا سکتے ہیں اور نیکوکار تقوی والا بھی بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ پہلے تو ماں باپ اپنی زندگی میں رہتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے، فیشن کی، اگر ماں جو ہے فیشن پرست ہے، بےہودہ لباس پہنتی ہے اور اس کا شوہر سے ٹوکتا نہیں، تو اس کی جو اولاد ہے 2 سال 4 سال 10 سال اس کے پورا نمونے کو اپناتی ہے۔ ماں کا جیسے لباس ہوگا بیٹی کا بھی ویسے لباس ہوگا، باپ کا جیسا طور طریقہ ہوگا اولاد کا بھی ویسے طور طریقہ ہوگا۔ اس لیے ماں باپ سب سے بہترین استاد اور سب سے بدترین استاد ہے، سب سے بہترین استاد ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایک اچھے معلم ماں باپ بھی ہیں، ایک اچھے استاد ماں باپ ہیں۔ اس لیے معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ پاک ہو، صالح معاشرہ بنے، ملک کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بنے، تقوی والے بنے، جھوٹ سے بچنے والے بنے، برائی سے بچنے والے بنے، تقوی طہارت کی زندگی گزارے اور نمازوں میں خود پابند ہوں اور اولاد کو بھی حیا کا لباس پہنائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں عورتوں سے خاص طور سے حکم دیا، مردوں کو بھی حکم تھا، عورتوں کو بھی تھا، پھر عورتوں کے لیے ایک مخصوص حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم جائے قرار
اختیار کرو، گھروں میں ٹکی رہو. عورت کے قدم گھر میں ٹکتے نہیں. مرد نکلا ادھر اور اس کے پاس عورت بھی نکل گئی. جی نہیں لگتا. گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو اس عورت کا جی نہیں ہے. جہاں گھر میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، تو بس وہاں پر جی لگ جاتا ہے اچھی طرح سیریلوں کے ذریعے سے. اور پھر عورت جب اکیلی نکلتی ہے، تنہا نکلتی ہے، یا پھر خوشبو میں معطر ہو کر نکلتی ہے، ایسی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار، زانیہ کہا. اور بعض حکم علماء نے ایسی عورت کے لیے غسل جنابت لازم کر دیا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کتنے مرد زنا میں مبتلا ہوئے ہوں. آنکھوں کے زنا، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. زنا ہوا النظر. اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر عورت کو دیکھے یا عورت غیر مرد کو دیکھے. اس سے بچنا ضروری ہے. وقرن فی بیوتکن، اگر عورت اپنے محل، اپنے قلعے میں رہے، محفوظ رہے. قلعے کو چھوڑ کر بازاروں میں پھرے گی، قبرستانوں کے چکر لگائے گی، ملاؤں کے پاس جائے گی. دھندا بنا لیا ہے عورتوں نے ملاؤں کے پاس جانا، مرد کو اپنی مٹھی میں بنانا. میرے میاں سنتے ہی نہیں، اس لیے یہ ملا لوگ کیا کرتے ہیں، سفلی عمل کرنے والے، سفلی عملیات کی وجہ سے اور جادوئی عمل کے ذریعے سے مرد کو مٹھی میں بنانے کے کچھ فارمولے دیتے ہیں. اس کو اپنا کر عورتیں یا تو کوئی چیز میں پلا دیتی ہے اپنے میاں کو، یا تیل لگا کر تالو پہ مل دیتی ہے، یا مختلف حربے جو یہ سفلی عملی دیتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے نقشہ بدل جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے کل تک تو ڈانٹتا تھا، زور چلتا تھا میاں کا عورت پہ، کنٹرول میں رکھتا تھا، آج برعکس ہو گیا. عورت جو بولے وہ سن رہا ہے، جو بولے تو اٹھنا بیٹھو. پوری مکمل فرمانبرداری کر رہا ہے مرد عورت کی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی چھوٹے عاملوں کے پاس جانے کی. ماں باپ پریشان ہیں، شادی کر کے 1 سال ہوا بچے کی، اب تک اچھا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے بچہ جو ہے بیوی کا غلام، جرو کا غلام بن گیا ہے. ہماری کوئی سنتا ہی نہیں. جھڑک کر بات کرتا ہے اپنے ماں باپ کو، وہ کہتا ہے کہ بیوی کے بھی میرے حقوق ہیں، میں بیوی کو دیکھوں یا تمہارے کو دیکھوں. ایسے ڈانٹتا ہے. یہ معاشرے میں، مسلم معاشرے کی حالت ہے. ایک دو نہیں، ایسے کئی گھرانے مختلف انداز سے نہیں گزارتے. اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں. ایسی بدبخت اولاد بھی ہے جو شادی ہونے کے بعد عورت کی مکمل فرمانبرداری کی جائے. قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کہ آدمی اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے گا، عقا والدین، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، دوست کو قریب کرے گا، باپ سے دور ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی. وقرن فی بیوتکن، عورت اگر گھر میں رہے، مرد ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دے، تو عورت کا گھر سے باہر نکلنا حلال نہیں ہے. تنہا نکلنا، اکیلے نکلنا حرام ہے اس کے لیے. بار بار بازاروں کو پھر رہی ہے، جا رہی ہے، بن سور کر نکل رہی ہے، شوہر کے سامنے ایسے ویسے گھریلو لباس پہن کر رہتی ہے عام طور پر. اور جیسے ہی گھر سے شوہر نکلتا ہے پوری طرح ٹپ ٹاپ ہو کر تیار ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہے کس کو دکھانے والی ہے. حالانکہ شوہر تو چلا گیا، پھر رات میں جب آتا ہے پھر وہ لباس چینج کر لیتی ہے، پھر وہی پرانی اتری ستری حالت میں آ جاتی ہے. تو کیا ایسی حالت میں مرد حضرات عورتوں کے قریب ہو کے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے؟ عورتوں کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج ہے. لہذا ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے، اسلامی حدود کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. مرد کو بھی جو ہے عورت کے حقوق ادا کرنا ہے. اس کے رہن سہن، اس کے نان نفقہ، اس کے علاج معالجے کی ساری ذمہ داری مرد پر ہے. اسی طرح عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی مان اور اپنی اولاد کی تربیت اور گھر کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی، لیکن عورت نے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لیا ہے، سمجھا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم صحیح معاشرہ ہے اور ہم ہیں تو سب کچھ ہیں۔ یہ آزاد خیالی یہ اسلام کی نہیں ہے، بلکہ یہ یورپین کلچر ہے جو پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر نہ نکلے۔ تبرج شریعت میں حرام ہے۔ تبرج کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ زنا کو بھی تبرج کہا گیا، اختلاط مردوں عورتوں کا جمگٹا ہونا، کسی آفس میں کسی جگہ ایک ساتھ مل جل کر کام کرنا، یہ تبرج ہے، اور جس کی وجہ سے عورت جو ہے بہت کم محفوظ رہتی ہے۔ اور اسلام میں تبرج سے یعنی بچنے کے لیے یہ حکم دیا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بالغ ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلی فرصت میں ان کی شادی کریں۔ اب شادی کرنے کے لیے ہزاروں جتن ہزاروں کنتھے ہوتے ہیں، معیاری رشتہ نہیں مل رہا۔ ہم نے بچی کو بہت پڑھایا لیکن اس کے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا۔ اسلام نے معیار کیا رکھا ہے؟ دین اور اخلاقی معیار۔ اگر دین اخلاق معیار بنا دیا جائے، اس بنیاد پر ہم شادیاں کریں تو دیکھیے معاشرے کے اندر شادیاں آسان ہیں۔ اس کو چھوڑ کر حسب نسب، ایجوکیشن اور جو ہے دولت، اس کو دیکھیں گے تو شادیاں مشکل، بلکہ شادیاں مشکل اور زنا بدکاری آسان۔ بچیاں فرار ہو جائے گی، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہے معیاری بچہ معیاری بچہ معیاری بچہ کام ہے۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی ہے زیادہ سے زیادہ SSC انٹر، اس سے آگے مجبور ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ لڑکی کو بہت پڑھا رہا ہے، بہت پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے اس دونوں کے اندر برابری ہو نہیں پا رہی۔ یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ بچہ بااخلاق ہے، دیندار ہے، کمانے والا ہے، بس شادی کر دینا اپنی لڑکی سے۔ اور اسی طرح یہ بدکاری، زناکاری، نسل انسانی کا خاتمہ، شناخت ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں جنسی امراض پھیل جاتے ہیں۔ ایڈز جیسا مرض آج پوری دنیا کے لیے چیلنج بن گیا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے حکومتیں مختلف طریقے استعمال کر رہی ہیں۔ ایڈز کا علاج بھی صرف اسلام میں، ہر برائی کا، ہر مرض کا، ہر گناہ کا علاج صرف اسلام میں۔ لا تقربوا الزنا فرمایا، اور اس سے کیا ہے؟ اخلاقیات کی موت ہے۔ معاشرے میں اگر ایسے لوگ بڑھ جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اخلاق کا خاتمہ ہو جائے گا، رشتہ داریوں کا خاتمہ ہوگا اور نسب ضائع ہو جائے گا۔ ایسے زانی بدکار لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے اور خود کو عذاب کا مستحق بنائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ کے تندور میں، اس کے بڑے بڑے چولہوں میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور زانی یہ خائن ہوتے ہیں، چاہے شادی شدہ ہو یا پھر غیر شادی شدہ ہو۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور ایک اکبر الکبائر میں بوڑھے زانی کی سخت وعید آئی۔ ایک تو شادی شدہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ بوڑھا ہے پھر زنا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سزا اور بڑی ہے، بھیانک ہے۔ اس کو اکبر الکبائر یعنی گناہ کبیرہ میں بھی بہت بڑا گناہ، اور ایسے لوگ جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے زناکار اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور یہ برے اعمال کی وجہ سے یہ قبر کے اندر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یعنی ان کی شکل سامنے پیش کی جائے گی۔ فرشتوں سے یہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ تیرے برے اعمال کی ایک شکل ہے، یہ تیرے برے اعمال کا ایک مجسمہ ہے جو تیرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنے بھیانک اس کے قیامت خطرات ہے۔ اب اس سے بچنے کی جو عملی تدابیر ہے اسلام نے مقرر کی ہے، وہ یہ کہ زنا کی، بدکاری کی، نظروں کی برائی کی قباحت بار بار معاشرے میں بیان کی جائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے۔ اس
کا یہ خاتمہ کرنے کے لیے باضابطہ اس کا پروگرام بنائے اور برائی مٹاؤ تحریک شروع کی جائے، گھر گھر سے، معاشرے سے، محلوں سے، اسکولوں میں، کالجوں میں اور پھر مساجد کے اندر، گھروں کے اندر یہ کام کیا جائے اور تقوی کی اہمیت، طہارت کی فضیلت بیان کی جائے اور اس کے فائدے بیان کیے جائیں اور زنا کی قباحتیں، اس کے نقصانات سنائے جائیں اور اس کی اسلامی سزائیں بتلائی جائیں، دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے، اور شادیوں کو آسان کیا جائے۔ ایک فارمولہ یہ بھی ہے برائی سے بچنے کا کہ شادیوں کو آسان کیا جائے اور حرص و لالچ اور جذبات کو بھڑکانے والی چیزوں سے دور رہے۔ لالچ کیسے بڑھتی ہے، حرص کیسے بڑھتی ہے، آدمی لالچی کیسے بنتا ہے، اس کی شہوت کب بھڑکتی ہے، بری غلط تصویریں دیکھنے سے، برائی دیکھنے سے، اس سے دور رہا جائے اور شرعی تعلیم ہر ایک کے لیے لازم کر دی جائے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے اور جرم کے نقصانات بیان کیے جائیں، ایمانی جذبات کو ابھارنے کے لیے دینی محفلیں قائم کی جائیں، کھیل تماشا، لہو و لعب، رقص و سرور، گانے بجانے اور میوزک کی چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، فاسق فاجر لوگوں سے، بدکار لوگوں سے، برے لوگوں سے اور ایسے گندے لوگوں سے مکمل دوستی نہیں بلکہ ان سے خاتمہ کیا جائے۔ ہاں اگر ان کو سدھارنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں تو تبھی آپ کی ان سے دوستی جائز ہے۔ مرد و زن کے اختلاط، خاص طور سے شادیوں میں دلہے والے دلہن والے ایک جگہ جمع نہ ہوں اور کنواری لڑکیاں ہیں، اگر شادیوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے لڑکے اور ایسے لڑکیاں نفل روزے رکھیں اور خاوند شوہروں کا لمبے عرصے تک، ایک لانگ ٹرم پیریڈ تک، 2 سال 3 سال تک گھروں سے دور رہنا، یعنی باہر رہنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ عورت کے لیے اس کا شوہر 6 مہینے تک دور رہ سکتا ہے، یہ شریعت میں اس کا اصول بتایا ہے۔ جو لوگ جن کے شوہر 2 سال 4 سال باہر رہ رہے ہیں تو یہ انتہائی غلط طریقہ، دولت کمانے کی وجہ سے ایک تو آدمی لالچی اور دولت پرست بنتا ہے، دوسرا عورت اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی اور بعض ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ شوہر باہر سے آیا 5 سال کے بعد پتا چلا کہ بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے فرار ہے، سب ختم ہو گیا ہے۔ ایسے واقعات جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد کو بھی غیرت نہیں ہے، اگر غیرت مند ہوتا تو وہ اپنی عورت کی حفاظت کرتا اور محرم رشتے غیر محرم رشتے بتائے جائیں۔ بچے جب سن بلوغ کو پہنچ جائیں، لڑکے لڑکیاں، تو ماں باپ کی ذمہ داری ان کے بستر الگ کر دیں، یہ قرآن میں بھی بتایا گیا۔ اور اسکول اور کالج میں ٹیچرز، پرنسپل، اساتذہ ان کی نگرانی کریں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اولاد کب گھر سے نکل رہی ہے، کب گھر جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، نہیں جا رہے ہیں، اس کی مکمل نگرانی کریں، کنٹرول کریں، تبھی جا کر معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس پر ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہماری بستی، ہمارا یہ ملک جو ہے صالح اور دیندار نیک بنے گا اور پھر اس کے لیے کسی قسم کے کوئی قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر اسلام کے اصول کو، اسلامی تعلیمات کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہم دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دیندار بننے، بااخلاق بننے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی اصلاح کرنے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے اور سارے بستی والے اور معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔